تو کربلا کی جنگ ہمارے پیغمبر محمد صاحب کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ عراق کے ایک شہر کربلا میں یزیدی لشکر کے ساتھ ہوئی تھی، اور امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی شہادت کے روپ میں شہادت کو یاد کرنے کے لیے دنیا بھر کے شیعہ مسلمان محرم کا مہینہ مناتے ہیں۔ اسے لے کر محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عشرے کے دن تک اپنے گھروں میں مجلسیں کرتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں امام حسین کی شہادت کا غم بیاں کرتے ہیں۔ لیکن اس سال کرونا وائرس کے چلتے لوگوں نے زیادہ بڑے پیمانے پر مجلسیں نہیں کری ہیں۔ تو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں جناب جونت الدولہ کی کربلا میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرشی رضا صاحب۔ تو عرشی رضا سے ہم جانتے ہیں کہ یہ محرم کس ریزن سے محرم بنایا گیا؟ محرم جو ہے یہ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم مناتے ہیں ہم لوگ، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق اور باطل کو باطل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا عرشی صاحب، جیسے کہ ابھی مہاماری چل رہی ہے، کووڈ-19 چل رہا ہے، سرکار نے کچھ گائیڈ لائنز دے رکھی ہیں، 50 لوگوں کے ساتھ مجلس کرنا ہے، اور کربلا میں بھی زیادہ لوگوں کی بھیڑ نہیں آئے، تو کیسے کربلا مینیج کیسے کرتا ہے؟ اچھا، یہاں پر جہاں پر ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر 2 محرم کو بہت ہی عظیم الشان بہت ہی ایک پروگرام ہوتا تھا، لیکن اب کی کووڈ-19 کے تحت جو ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہوگا۔ تو عرشی بھائی، جیسے کہ یہ جو یہاں پہ کربلا میں جو پورشن بنایا گیا ہے، اس میں جو یہ گڈھے بنائے گئے ہیں، تو یہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ اچھا، یہ جو گڈھے آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کل 10 محرم کا دن ہے، کل یہاں پر لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو تعزیے رکھے ہوئے ہیں وہ لا کر کے 1 تاریخ سے اب 10 تاریخ تک جو 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک 1 سے 9 تاریخ تک رکھا جاتا ہے، 10 کو سبیرے تعزیے اٹھائے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، ایک ایک 2 لوگ کو کم سے۔ اب ویسے بھیڑ تو عرشی بھائی نہیں آئے گی کہ جو بھیڑ کے ساتھ پہلے جلوس چلتے تھے، تو اب وہ بھیڑ کے ساتھ تو جلوس نہیں آئیں گے، تو کیسے لوگ اب کی یہاں پہ آ کے سپرد خاک کریں گے اپنے تعزیے؟ ویسے بھی جو تعزیے لے کے آتے ہیں اپنے گھروں سے، ایک ایک 2 لوگ سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو 1-2 لوگ سے زیادہ کوئی نہیں آئے گا، ہر گھر سے بس 1 سے 2 لوگ۔ تو یہی گائیڈ لائن سرکار نے بھی جاری کری ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں تعزیہ رکھا ہو تو آپ اس کو جب لے کے آئیں تو بس میکسیمم 1 سے 2 لوگ لے کے آئیں، شانتی سے سپرد خاک کریں اور اس کو لے کے گھر چلے جائیں۔ اچھا عرشی بھائی، جیسے کہ ہر سال ماتم ہوتا تھا، اور میرے خیال سے ابھی بھی ہو رہا ہے ماتم، تو اس پہ کیسے اس مہاماری کا اور سرکار نے جو گائیڈ لائنز دیں اس پہ کیسے اس کا؟ ہماری بہت ہی بڑی بڑی مجلسیں جو ہوتی تھیں بڑے پیمانے پہ، جس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، وہاں پر بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کووڈ-19 کے تحت 50 لوگوں کی انومتی ہے، اجازت ہے، تو 50 لوگوں کو سرکار کی گائیڈ لائن کو بنتے نظر رکھتے ہوئے، دھیان دیتے ہوئے 50 لوگوں میں ہی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ عرشی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا۔ اب ہم کچھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ گھروں میں کیسے یہ محرم کی جو مجلسیں ہیں وہ گھر میں کیسے لوگ منا رہے ہیں، گھر میں کیسے لوگ مجلسیں کروا رہے ہیں، کیونکہ 50 لوگوں کی انومتی ہے، گھر چھوٹے ہوتے ہیں، لوگ پہلے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر میں گیسٹ آتے تھے، مجلس کے لیے شامل ہوتے تھے، تو اب کیسے گھروں میں مجلسیں کی جا رہی ہیں، ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ اس مہاماری کے بیچ یا اس کووڈ کے بیچ میں لوگ کیسے گھروں میں مجلسیں کر رہے ہیں، اور اس محرم کا آغاز کہاں سے ہوا، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اب ہم آئے ہیں جناب محمد عارف صاحب کے گھر پہ، اور اب ہم ان کے عزا خانے میں آئے ہیں، اور ان کے عزا خانے میں کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ محرم کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اس محرم میں کون سے دن امپورٹنٹ ہیں، کون سے دن فاتحہ ہوتی ہے، کون سے دن نظر ہوتی ہے، دنوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا صادق عباس صاحب، اور مرزا صادق عباس صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ مرزا صادق عباس صاحب، سب سے پہلے آپ ہم کو یہ بتائیں محرم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں میں کہ محرم کا آغاز تو ہمارے یہاں بقرعید کا جو مہینہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جس کے اندر بقرعید منائی جاتی ہے مسلمانوں کی یہاں، اور اس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کی 29 تاریخ یا 30 تاریخ جب چاند محرم کا چاند ہو جاتا ہے، اس رات سے ہم لوگ اپنے لباس کو کالا کر لیتے ہیں، کالے لباس پہن لیتے ہیں، اور عزاخانوں کو سج دیا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ اور محرم کا آغاز بس یوں سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام، وہ شخصیت امام حسین علیہ السلام ہمارے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے نوازے امام حسین علیہ السلام تھے، جن کی یاد میں ہم سب مل کے محرم مناتے ہیں۔ ان کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا،
بے قطع انسانیت کے ناطے، انہوں نے انسانیت کے ناطے اپنی جان دی، اس کے لیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری محرم ہمارے کے یہاں جو ہوتی ہے، اس دن امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہاں کے لوگوں سے ملے اور پوچھا کہ یہ زمین کو کیا کہا جاتا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کو الخما کہا جاتا ہے، اس کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کو شق فرات کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو دیکھا اور اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ بہن زینب، یہ زمین ہمارے لیے خلق کی گئی ہے اور ہم اس زمین کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اور ہمارے یہیں لاشیں ہوں گے اور ہم کو یہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، لہٰذا ہے کہ ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے اور انسانیت کو بچانا ہے، تو ہم یہیں رکیں گے اور یہیں رک کے اپنی جان کی قربانی دیں گے اور دین اور اسلام اور انسانیت کو بچائیں گے۔ جی آغاز ہوا اس جی اس کے بعد جو امپورٹنٹ تاریخ ہے وہ تاریخ ہے 4 محرم، کہ جس دن 4 محرم کے دن یزید کا لشکر آیا اور لشکر کے اندر وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل جو امام حسین علیہ السلام کو جس نے قتل کیا تھا شمر، وہ اس دن آیا۔ تو بی بی زینب جو ان کی بہن تھیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا امام حسین صاحب بھیا کہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو آ سکے؟ تو امام حسین صاحب نے جناب حبیب ابن مظاہر جو ان کے بچپن کے دوست تھے ان کو خط لکھا کوفے میں اور ان کو بلایا، اور وہ آئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو اپنا سلام بھجوایا کہ حبیب آپ پر میرا سلام، اور جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کربلا معلیٰ کوفے سے پہنچے، 4 محرم کا روز تھا۔ 7 محرم اس کے بعد وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن جس دن امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے لیے پانی بند کر دیا گیا، یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام جی پانی بند کر دیا۔ 7 محرم کا روز تھا کہ جس دن جو ہے نہر فرات سے جو پانی آتا تھا اس پانی کو بند کر دیا گیا۔ 7 محرم، 8 محرم اور 9 اور 10 محرم کو یہ جنگ واقعہ ہوئی ہے۔ 3 دن 72 شہید بھوکے و پیاسے رہے 7 محرم کو روز۔ 8 محرم کو جو روز ہے وہ ان کے مولا حسین علیہ السلام کے وفادار بھائی مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے دن مولا سے منسوب ہے۔ اس دن آقا ابوالفضل عباس مولا عباس کی نظر پورے ورلڈ میں، امریکہ، یورپ، ایران، عراق، کوئی ایسا دیش، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں ان کی حاضری نہ ہوتی ہو۔ ہر دیش کے لوگ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں اپنے اپنے حساب سے مولا عباس کی حاضری کرتے ہیں اور مولا کو پرسہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی وفا جو انہی نے کربلا میں انسانیت کے ناطے وفا اہل بیت اپنے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی سے محبت جو نبھائی ہے، وہ ان کی وفا آج تک نہ کہیں ملی ہے اور نہ مل سکے گی۔ جی جی گھروں میں مجلسیں کی جاتی ہیں اور ان کی یاد میں دسترخوان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تھوڑا مسئلہ جو چل رہا ہے دیش میں، پوری دنیا میں وہ کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے کیسے آپ لوگوں نے یہ 8 محرم کا دن منایا؟ جی ہمارے کے لکھنؤ میں تو سمجھ لیجیے بہت بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، 7 محرم، 6 محرم، 8 محرم کا علم جو علم فاتح فرات دریا والی مسجد سے امام باڑہ غفران مآب جاتا تھا، جو ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی، گزشتہ سال بھی نہیں کیا کوئی جلوس اور نہ اس سال کیا، کووڈ 19 کا جو ہے پالن کیا اور کانسٹیٹیوشن آف قانون یعنی انڈین آف کانسٹیٹیوشن کا پالن کیا، ہندوستان کے قانون کا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا پالن کیا۔ ہم لوگوں نے انسانیت کے ناطے بالکل اچھے طریقے سے، بالکل خاموشی سے ماہ محرم ایام ازا کو منایا، قانون کو پالن کیا، اور ہم لوگوں نے کوئی گائیڈ لائن کا النگھن نہیں کیا، اور ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن کو تکلیف ہو یا ہمارے بھارت کی جو سبھیتا ہے یا ہمارے بھارت کے لوگوں ان کو نقصان کسی طریقے کا ہو۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم لوگوں نے کوئی جلوس نہیں نکالا، اپنے گھروں کے اندر ماتم کیا، اپنے گھروں کے اندر ہی رہے۔ اچھا جیسے کہ مجلسیں جو ہوتی تھی گھروں کے اندر، وہ کیسے آپ لوگوں نے آرگنائز کی؟ جی گھروں کے اندر جو ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی تھیں، دیکھیے جو ہمارے یہاں قانون آیا تھا، جو ہمارے یہاں گائیڈ لائن آئی تھی 50 لوگوں کی، کہ 50 لوگوں کو بڑی جگہ کے لیے، لیکن بڑی جگہ میں بھی ہم لوگوں نے سمجھ لیجیے 45 رکھے، 50 نہیں ہونے دیے۔ اس کے بعد گھروں کے اندر سمجھ لیجیے ہم لوگ 4 لوگ یا 5 لوگ کسی طریقے سے ہم لوگوں نے ایام ازا کیا۔ ضروری ہم لوگوں نے گھر ہی کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو بلایا ہی نہیں، جو ہمارے کے گھر میں ہوتے تھے فیملی ہماری، ان فیملی ہی کو لے کر ہم لوگوں نے مولا کا ذکر کیا اور مجلس برپا کی اور ماتم برپا کیا۔ اور جیسے کہ بڑے پیمانے پر سبیلیں کری جاتی تھی، جی تبرک، جی جی جیسے کہ تبرک لوگوں
تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، جی جی اس کو کیسے آپ لوگوں نے اس بار؟ دیکھیے گائیڈ لائن میں یہ بھی تھا کہ جس طریقے سے آپ پانی بانٹ رہے ہیں تو اس کی بوٹل ڈسٹریبیوٹ کیجیے، اس کو بانٹیے. ہم لوگوں نے جو گائیڈ لائن کے اندر آیا اس طریقے سے ہم لوگوں نے تبرک بھی بانٹا. اسی طریقے سے سمجھ لیے ہم لوگوں نے سبیلیں اب کی لگی ہی نہیں، بالکل ہی سبیلیں نہیں لگیں جو روڈ پہ لگنا تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو. یا اگر جن لوگوں نے لگائے بھی مختلف جگہوں پہ، مختصر جگہوں پہ، تو وہاں ان لوگوں نے قانون کا پالن کیا، گائیڈ لائن کا پالن کیا، پیک بوٹل کے اندر پانی بانٹا اور جو بھی چیز پیکنگ والی چیزیں بانٹیں. اور زیادہ تر تو کہیں پورے آپ لکھنؤ میں دیکھ لیے زیادہ سبیلیں نہیں لگیں اس وقت. اچھا یہ بات ہوگی سبیلوں کی. اب آج ہے 9 محرم، جی آج کا کیا؟ آج 9 محرم امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑی رات ہے. مولا نے آج بس چلے تو جنگ ہوتی اگر یزید کے لشکر سے تو آج یہ کلی، لیکن مولا نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ جو ہے کیا پتہ ابھی یہ لوگ کل تک ان کو موقع دیا، مہلت دی، کیا پتہ یہ لوگ صحیح ہو جائیں، اسلام کو مان لیں، اسی طریقے سے مان لیں جس طریقے سے جو رسول کا اسلام تھا. یزید وہ بدبخت بادشاہ تھا جو شراب سے وضو کرتا تھا. دیکھیے ہمارے کیا طہارت ہے، عبادت میں سب سے پہلے ہمارے کیا طہارت ہے. اگر ہمارے کیا طہارت نہیں ہے تو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو نماز سے پہلے ہم لوگ وضو کرتے. یزید وہ بادشاہ رہا کہ جس نے شراب سے وضو کیا. یعنی اب ہمارے کیا کوئی بھی قانون ہوتا ہے، کوئی بھی نیم، ہر دھرم کا نیم ہوتا ہے، ہم لوگ کو ہر دھرم کے حساب سے نیم ہے. تو ہمارے کیا بھی نیم ہے کہ اگر ہم لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہیں. وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس نے 2 کی 4 پڑھائی. جمعے کی نماز وہ بدھ کو پڑھا دیتا تھا. تو اس طریقے سے دین میں تبدیلی کر رہا تھا جو رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلایا. جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی، رسول نے کتنی جنگیں لڑی. اس لیے نہیں تلوار کے بیس کے اوپر انہوں نے اسلام کو نہیں پھیلایا تھا، اپنے کردار و اخلاق کے بیس کے اوپر. وہ یزید جیسی شخصیت جو ہے اس کو مٹانا چاہ رہا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو بچایا، انسانیت کو بچایا کہ انسانیت بچی رہے. کہ جو اللہ کا پیغام تھا کہ اللہ نے بھی جو بھی کوئی بھی چیز بنائی، اللہ نے لوگوں کو بنایا، انسان کو بنایا، اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے کے کام آ سکے. اس لیے نہیں بنایا کہ آپس میں جھگڑا ہو یا اتفاق ہو یا کسی طریقے سے تم ہماری بات کو کہو یا ہم تمہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ ہر دھرم کا پالن کرتے ہیں، ہر دھرم کو مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کسی کو ہمارے شیعہ قوم کے اندر کسی دھرم کو کہنا صحیح نہیں ہے. آپ اپنے دھرم کے لیے جو چاہیں کیجیے، لیکن ہمارے جو مقصد ہے ہمارا امام حسین صاحب کا انسانیت کا مقصد تھا. انسانیت وہ ہوتی ہے کہ نہ آپ کا دھرم دیکھا جائے، نہ آپ کی ذات دیکھی جائے، آپ انسان ہیں. امام حسین صاحب نے صرف اسی کے لیے جان دی. یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ اگر مثلا ہندو ہیں یا یہ جو ہے کرسچن ہیں یا جو عیسائی ہیں، یہ نہیں، یہ دکھایا کہ یہ انسان ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے. اگر کسی بھی حالات میں پھنس جائیں تو ہمیں مدد کرنا ہے. یہ نہ دیکھیے کہ یہ کس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں. تو آج جو 9 محرم کی رات آئی، اس کے اندر 72 اصحاب تھے، یعنی دوست اصحاب امام حسین علیہ السلام کے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام نے جن کو بلایا تھا. تو یہ آئے آج کی رات. انہوں نے کہا امام حسین صاحب نے کہ دیکھو جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، کہ جنگ ہوئے کیا پتہ، اور جنت سب کو ملے گی. ایسا نہ ہو کہ چلے جائے گا تو اس کو جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو جیسے یہ بات بیان کی تو اصحاب امام حسین صاحب کے جو اصحاب نے کہا کہ نہیں مولا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جنت کو چھوڑ کے. ہم جنت کی لالچ میں نہیں آئے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں انسانیت کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے. یہ 9 محرم کہ جس کے اندر جو ہے اصحاب رسول جو ہے امام حسین صاحب سے رات بھر عبادت کرتے رہے اور وہاں تشریف فرما رہے. اور یہ کربلا محلہ کا واقعہ ہے. جی کل کے دن جو صبح نمودار ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہے یزید کا لشکر نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کا اعلان کیا، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے 72 جو اصحاب تھے، ایک اصحاب جنگ کے لیے جاتا رہا اور جا کے شہید ہوتا رہا کربلا کے میدان. بس عزیزوں، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ امام حسین صاحب کے ساتھ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے کربلا کے محلے. یہ نہیں کہ فقط خالی مسلمان تھے، یہ نہیں تھی، وہاں پہ اہل ہندو بھی پہنچے، اہل عیسائی بھی پہنچے. جی تو اس کے اندر جب امام 10 محرم کو جب امام حسین صاحب کے جو ہے اصحاب شہید ہو گئے اور امام حسین صاحب کو جب قتل کر دیا گیا، تو اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب امام حسین صاحب قتل ہو گئے تو شام غریبہ میں جو ان کی بہن، جو ان کی بیٹیاں، جو ان کی گھر والیاں تھیں، جو لیڈیز تھیں، مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے ہندوستان کے اندر اگر کوئی لیڈیز کو پریشان کرے تو اس کے لیے سخت قانون ہے.
ہندوستان کیا پوری دنیا میں سخت قانون ہے کوئی اگر لیڈیز کو، لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے یزید جیسا بادشاہ، شمر جیسا بادشاہ، کہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو کوئی وارث نہیں بچا. ان کے ایک بیٹے امام زین العابدین تھے جو بیمار تھے کربلا، جن کو ہتھکڑیاں باندھی گئیں، زنجیروں سے ان کو باندھا گیا، قید کر لیا گیا، اور ان کی بیٹیاں بہنوں کو اسیر کر لیا گیا، اور اس طریقے سے اسیر کیا گیا کہ ان کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ تھی، ان کے کانوں سے گوہر چھینے گئے، چہرے پہ تماچے مارے گئے، اور لے جا کے ان کو اسیر کر کے جو ہے ان کو کوفے سر دربار پھرایا گیا، ان کے سروں سے چادر چھینی گئی، اور چادر چھیننے کے بعد ان کو بہت بڑے قید خان دربار شام میں لے جایا گیا جہاں یزید موجود تھا. اپنے دربار میں جہاں یزید 400 کرسی نشین وہاں موجود تھے، تماشا کرتے تھے. بتائیے جو رسول کی نواسیاں ہوں ان کا تماشا اس طریقے سے کیا جائے. ہمارے کیا ہندوستان کے اندر کسی بھی غریب سے غریب بیٹی یا کسی غریب سے غریب لڑکی کا ہم لوگ جو ہے مذاق نہیں اڑاتے. یہ شام غریبہ کا عالم تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب عباسی صاحب، سامع عباسی صاحب. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے